اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلام کا نظام ایک جامع نظام ہے اور زندگی کے ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں بھی ہم اپنی مرضی سے زندگی، یعنی یہاں تک کہ ہم اب ازواجی زندگی میں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی پسند کرتا ہے۔ تو اب اللہ اس سے پہلے کیا طریقہ تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ ناپاکی ہے، پلیتی ہے، اس دن میں عورت سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، اللہ کہتا ہے اس وقت تک اس کے پاس مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائے تو وہ تمہاری ہیں، لیکن تمہیں جانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف لوگوں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اب ایک مکمل اسلامی نظام ہے انسان کی زندگی گزارنے کا، ایک مومن کا، ایک متقی کا، ایک مسلمان کا۔ تو اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا یہود اور نصارہ، ان کے پاس بھی قرآن، ان کے پاس بھی صحیفے آئے، کتابیں آئیں، پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب یہود کا طریقہ کیا تھا کہ جب عورت ننسی سے ہو جاتی تھی تو بالکل اس کو اچھوت کر دیتے تھے، اسی طرح ہندو بھی ایک بالکل اچھوت، بالکل الگ، کھانا الگ، بستر الگ، یہ الگ وہ الگ، بالکل۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم عورت کو بستر سے بھی الگ کر لو، کمرے سے بھی الگ کر لو، برتن بھی الگ کر دو، یہ بھی الگ کر دو۔ یہود میں یہ طریقہ تھا اور ہندو میں یہ طریقہ تھا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں کو یہ طریقہ بتا رہا ہے۔ اچھا، اب مسلمان کو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی ازواجی زندگی کو رکھنا ہے۔ یہاں بھی ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، لیکن ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتی، لیکن سب کو معلوم ہے۔ اب تک جس کو معلوم نہیں تھا، اب آج اس کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ہر لڑکی ہے، چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے، سب کچھ سمجھنا ہے کہ کس طریقے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو حیض ہے یہ ناپاکی ہے، تو اس عورت، اس بیوی کے پاس صحبت کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے، بات چیت کر سکتے، ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے، لیکن صحبت نہیں کر سکتے اس اپنی بیوی کے پاس، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو پھر جب وہ پاک ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی آپ لوگ اب تو اس کے قریب نہیں جا سکتے، یعنی صحبت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ پاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دوسرے مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر اس طریقے سے اپنی بیوی سے صحبت کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ توابین یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب میرے لیے اس میں کیا ہے کہ میں، جو لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگے، اور اب باقی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ازواجی زندگی رکھتے ہیں۔ جو لڑکی، اب لڑکی کو نہیں پتا، لڑکی کی ماں کو چاہیے
لڑکی کی ماں کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو بتائے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، یا لڑکی کو خود تحقیقات کرنی چاہیے، شادی سے پہلے خود اللہ کے حکم کو جاننا چاہیے. کہ اسی طرح لڑکے کو بھی چاہیے شادی سے پہلے کہ وہ اللہ کے قریب جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم تو اللہ سے بہت دور ہیں. تو اب جو بھی جس نے بھی اللہ کی راستے کی صراط المستقیم کی نیت باندھ لی ہے، اللہ کو اپنا محبوب، اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے، تو اس کو اب ہر لڑکی یا لڑکے کو اس طریقے سے ازواجی تعلقات رکھنے ہوں گے. جو اس طریقے سے ازواجی تعلقات رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا پوچھے گا، ایک ایک بات کی باریکیوں کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو کیوں حکم جو دیا ہے اس لیے پوچھے گا. اس نے اندھیرے میں تو ہمیں نہیں رکھا، اس نے تو مجھے ہر چیز کا حکم دیا. اب میں حکم نہیں مانوں گی، اپنی مرضی کروں گی تو پھر اس کی سزا ملے گی. اگر اس کے حکم کے مطابق ازواجی زندگی رکھوں گی تو اس کا ایک فائدہ نہیں ہے، لاکھوں فائدے ہیں. آج کل تو نقصان ہی نقصان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ صاف حکم ہمیں دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نساؤکم حرث لکم، عورت تمہاری کھیتی ہے. کھیت کا معنی ہے بیج ڈالنا. اب اولاد کا جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ مرد کے ذریعے ڈالا جاتا ہے. جیسے ہم کھیت میں بیج ڈالتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اس کی خیال رکھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ بھی، تو اس کو اسی طریقے سے ہم کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. اسی طرح عورت کی مثال ایک کھیت کی ہے، مرد اس میں بیج ڈالتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. فَفَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی بیوی کے پاس جیسے تم چاہتے ہو، لیکن وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لیکن تمہیں سوچنا ہوگا اپنے سے کہ تم آئے کیوں، مقصد تمہارا کیا ہے. تمہارا عیاشی مقصد ہے، تمہارا اور کچھ مقصد ہے کہ نہیں؟ اولاد مقصد ہے، نیک اور صالح اولاد مقصد ہے بیوی کے. اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف، کوئی چیز مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ میاں بیوی کا جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتے بنائے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلانے کے لیے، اور وہ میاں بیوی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، جس طریقے سے وہ اس کھیت میں آئے گا اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ نے کہا عیاشی کے لیے نہیں، غیر ضروری چیز کے، جس طریقے سے تمہیں کہا گیا اسی طریقے سے تم آؤ گے، جو راستہ تمہیں بتایا گیا اسی طریقے سے تم اب اپنی بیوی سے تعلق رکھو گے. اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو مجھ سے. یہ اللہ تعالیٰ ڈرو مجھ سے، میں دیکھ رہا ہوں، والم ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے اور تم اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو، کون سے غلط طریقے استعمال کر رہے ہو میرے حکم کے خلاف. انکم ملاقو، ملو گے تم مجھ سے، تو پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں کیسا طریقہ بتایا تھا، کون سا طریقہ بتایا تھا، کون سا طریقہ بتایا تھا، تم نے کیوں نہیں وہ کیا، اپنی مرضی کیوں کی. اب دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو اپنی مرضی سے نہیں ملاپ کے لیے کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جو میں نے جس طریقے سے میں نے تمہیں بتایا ہے، جو جگہ میں نے تمہیں بتائی ہے، جو حکم میں نے تمہیں بتایا ہے، جو نیت میں نے تمہیں دیا، تمہیں ویسے کرنا ہوگا. ویسے اگر تم ویسے کرو گے تو ایک نیک اور صالح اولاد ہوگی. آج ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کون سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کس طریقے سے، کوئی ایمانی طاقت والا روحانی کوئی بچہ ہے اب تک؟ کوئی سامنے تو پھر اللہ کہتا ہے جو بھی اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا، جو ان طریقوں پہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے پہ عمل کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی، رسول پاک ان کو بشارت دے دو کہ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق اپنے بیوی جو آپس کے تعلقات رکھے جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم اللہ ہی کو نشانے پہ رکھ لو. ان تبروا وتتقوا،
بلکہ آپس کے تعلقات تمہارے احسان، پرہیزگاری اور تصلح بین الناس، آپس کے جو تعلقات وہ تمہارے اس پہ ہونے چاہیے کہ احسان ہو، پرہیزگاری، تقوی کی زندگی ہو، آپس میں صلح ہو. یعنی یہ جو لڑائی جھگڑے جو میں ہم قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک تو وہ عرب لوگ کھاتے ہیں اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ، وہ قسم نہیں. قسم یہاں وہ ہے جو ہم ارادتاً اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے ہم قسم کھائیں اور اس پورے یقین کے ساتھ قسم کھائیں کسی چیز کے، کسی معاملات کے لیے، کسی جھگڑے کے لیے، کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری ذات کو تم وہ مت بناؤ، نشانہ مت بناؤ، ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ تمہیں واللہ سمیع علیم، میں سن رہا ہوں کہ تم جو یہ قسمیں کھا رہے ہو. اب ہم کتنی کیسی قسمیں کھاتے ہیں، کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. عدالتوں میں چلے جائیں، سب جگہ چلے جائیں، ہم آپس کے تعلقات کو دیکھ لیں، اپنے معاملات میں دیکھ لیں، ہم ہر وقت قسم، کوئی بات اب جھوٹ بول رہا ہے لیکن قسم کھا کے ہم اسے سچ ثابت کرنے کے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اگر میں نے جانتے بوجھتے ارادتاً اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور میں نے لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے، دنگا فساد کرنے کے لیے، لوگوں میں آپس میں دشمنیاں ڈالنے کے لیے، بجائے اس کے کہ میں صلح کروں، میں اس کی خرابی پیدا کر رہی ہوں اور میں قسمیں کھا رہی ہوں. کسی کا قرضہ لیا ہے اور پھر میں قسمیں کھا رہی ہوں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے، میں ہر چیز سن رہا ہوں. اچھا، یہ اللہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں اور میں جانتا ہوں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اگر یہ ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے. یعنی ہر وقت ہم اب یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. اب مجھے اللہ کی کوئی شکل صورت تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز اللہ کا نام تو ہے، اللہ تو ہے. تو اگر اللہ کے نام ہی کو میں سامنے رکھ کے اپنے ذہن کو ہر وقت یہ کہوں کہ دیکھو کوئی ایسی بات نہیں کرنا، کوئی ایسے کام نہیں کرنا، کوئی ایسا حرکت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لے گا. حساب کتاب اسی لیے لے گا کہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور پھر اس نے مجھے پیدا کر. یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ حساب کتاب کیوں لے گا؟ اس لیے لے گا کہ میری زندگی کا مقصد اس کو پہچاننا ہے. اس نے ساری کائنات میرے لیے پیدا کیا، مجھے اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایک عظیم مرتبہ، ایک عظیم ہستی، ایک عظیم مرتبہ مجھے دیا ہے، لیکن میں تو اس دنیا میں کھو کے اس اپنے کو میں پہچان ہی نہیں رہی، جان ہی نہیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا، پوچھے گا تو صحیح کہ میں نے تمہیں ساری مخلوق سے، ساری کائنات سے اونچا مرتبہ دیا، تم نے، اور پھر میں نے اونچا مرتبہ دینے کے بعد تمہیں لا علم نہیں رکھا. میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا اور اپنا قرآن دیا، اپنا میسیج بھیجا ایک ایک چیز کا. تمہاری صبح سے لے کر، بچے سے لے کر مرتے دم تک کی پوری زندگی کا، چاہے وہ بچے کی زندگی، چاہے لڑکی ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے جوانی ہے، چاہے بڑھاپا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تفصیل دیا ہے. تجارت ہے، بزنس ہے، اور آپ کی جاب ہے، آپ کا گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے. یہاں تک کہ اب یہ معاشرہ کہ ایک کیسے اسلامی معاشرہ بنے گا، کیسے نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے. تو ظاہر ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اللہ کو سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنائیں گے، تو ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اب اس جانوروں کی زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو لیں. تو اللہ نے مجھے یہ طریقے بتائے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچ لو کہ تم مجھ سے ملاقات ہونی ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ملاقات ہونی ہے، آؤ گے تم میری طرف،
پھر میں تم سے پوچھوں گا. لیکن جو اس دنیا میں محنت کر لیں گے، جد و جہد کر لیں گے، اللہ اور رسول کو اپنا مقصد بنا لیں گے، اور ہر کام اپنی سوچوں کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، ہر چیز کو اللہ کو کا مقصد زندگی بنا کے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مرضی کی نفی کر کے دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ اور رسول کے لیں گے، اس کے لیے خوشخبری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو. اللہ کہتا ہے اگر میں نہیں پکڑتا، لغو کا مطلب جیسے کہتے ہیں غلطی سے ہمارے منہ سے تکیہ کلام کے طور پہ کوئی بات نکل جائے، یار اللہ چاہتا ہے، اللہ یہ کوئی بھی چیز نکل جائے، تو اللہ کہتا ہے فی ایمانکم، میں اس پہ تمہیں نہیں پکڑتا، میں پکڑتا ہوں. ولیکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم، تم جب ارادے سے نیت بنا کے قسمیں کھاتے ہو، یہ قسم پہ پھر آیا ہے کہ قسمیں کھاتے ہو، اور ہم تو قسمیں کھاتے ہیں میاں بیوی کا جو ہوں. اب ہم نے جیسے ارادہ کر لیا، یہ جو شادی کی جو بندھن ہے اس میں کتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کتنا لکھا پڑھی کی جاتی ہے، آپس کے پراپرٹی کے یا کس بزنس کے جو تعلقات ہیں کتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کتنے اسٹامپ پیپر بھر دیے جاتے ہیں سب کچھ. اب یہ ارادہ ہے، یا اب ارادے سے ہو رہا ہے، نیت سے ہو رہا ہے کہ میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. اللہ کہتا ہے اس پہ میں تمہیں پکڑوں گا کہ تم نے ارادتاً ہر کچھ کیا، یہ نہیں کہ تمہارے منہ سے نکل گیا، نہیں، تم نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک اگلے انسان کو قائل کیا اپنی قسموں کے ذریعے سے، اور قسمیں اس لیے تم نے کھائی کہ اگلا انسان قائل ہو جائے. تم نے لکھ کے دیا، تم نے اس اسٹامپ پیپر پہ سب کچھ لکھ کے دیے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ پکڑوں گا، میں تم لوگوں کو اس پہ پکڑوں گا. واللہ غفور حلیم، اللہ کہتا ہے میں بردبار ہوں، معاف کرنے والا ہوں، بردبار ہوں. یعنی میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، لیکن میں تمہیں پکڑ نہیں رہا. تو یہ ایک میری صفت ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے حال پہ. ابھی میں تمہیں اور ٹائم دے رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے، واپس آنے کے لیے. اس لیے یہ میری صفت ہے کہ میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں کہ تم آج واپس آ جاؤ، آج معافی مانگ لو، آج اپنی غلطیوں کی تلافی کر لو، آج میرے طرف آ جاؤ، آج تم قرآن کی طرف آ جاؤ، آج تم میرے حبیب کو مان لو، آج تم انسان بن جاؤ، آج تم اللہ کی کو اپنا مقصد زندگی بنا لو. تو اللہ کہہ رہا ہے میں حلیم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اسے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن مجھے